کافلی کے حوالے سے آپ آن ریکارڈ موجود ہیں، پرویز الہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور اس کے بعد ان کو کولیشن میں ڈال دیا، یہ کمپرومائز تھا؟ چلیں اور بات کریں دے، ہر سوال کا جواب چلے ٹھیک ویسے بڑی بات ہے کہ آپ دوبارہ ان سے ملنے گئے. چودھری شجاعت کا ویسے میں نے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ کیا، تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں ملنے گیا. چل فارن پالیسی کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. میں ریسنٹلی ابھی آپ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کو بڑی کامیابی ملی. آئی واز ایکچولی پریپیئرنگ اے لسٹ. اپوزیشن آپ کو بلیم کرتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر ہاتھ سے چلا گیا، آپ کے ہوتے ہوئے انڈین پائلٹ ابھینندن کو واپس کیا گیا. اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، ایم بی ایس آپ کا فون نہیں اٹھا رہے، یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کے ویزز انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ہیں، پاکستانی اب وہاں پہ کام تک نہیں کر سکتے. آل انڈر یور واچ. پہلے یہی کشمیر تھا، یہی نریندر مودی تھا. پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے، بچوں کو اندھے کر رہے تھے. یہ نریندر مودی نے جب سے ہم آئے تو نہیں کشمیر کے اوپر یہ آپریشن شروع کی. ٹھیک ہے. یہ تو نریندر مودی جب نواز شریف وہاں بھی گئے تو جب حریت کے لیڈرز ملنے آئے تو نواز شریف نے نہیں ملا انہیں. اوکے. فورن سیکٹری وہ تسلیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں انسٹرکشنز تھے کہ ہندوستان کی ہم نے تنقید نہیں کرنی. اچھا. سو کمپیئر کریں وہ پیریڈ جب کہ وہی ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں پہ، صرف اس بار تو سٹیٹس چینج کیا انہوں نے، 370 آرٹیکل کیا، لیکن اس سے پہلے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. میس گریوز ڈسکور ہوئی کشمیر میں. ٹھیک ہے. کیا نواز شریف نے ایک دفعہ اس کی بات کی؟ اور وہی نریندر مودی کہتا تھا کہ نواز شریف تو بڑا اچھا ہے لیکن جو آرمی چیف ہے وہ اصل میں دہشت گرد ہے. اچھا. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا ریکارڈ ہے. سو پہلے تو کشمیر آج ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. جو پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 1972 کے بعد بتائیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ایسا سٹینڈ لیا جو آج لیا. ٹھیک ہے. ناٹ اونلی کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے، ساری دنیا کی انگلینڈ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، امریکہ کے اندر کانگریس میں بات ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر 3 دفعہ کشمیر کی بات ہوئی ہے جو کبھی 50 سال میں نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو پہلے تو کشمیر جدھر آج ہے کبھی پہلے نہیں تھا. اوکے. نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی عربیہ سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. اچھا. مجھے یہ میں ایم بی ایس ٹیلی فون نہیں لیتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. انہوں نے جہاز تو نہیں واپس منگوایا تھا جب آپ امریکہ سے آ رہے تھے؟ یہ کہا کہ جی ایم بی ایس نے کہا کہ وہ آپ نے جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، آپ کو منع بھی کیا تھا، اس کے علاوہ آپ وہ ٹرکش بلاک میں چلے گئے، انہوں نے کہا میرا جہاز واپس کرو. Did that happen? نہیں، بالکل نہیں. اچھا. نہیں، ان کا جہاز میں ہی ہم آئے تھے وہاں سے یو این سے. جی. وہ بلکہ خراب ہو گیا تھا، پھر گئے، پھر وہ دوسرا جہاز بھیجا، وہ آئے تھے. دیکھیں، سو یو اے ای کا ایکچولی ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے، جو نئے ویزز ہم نے کوئی 10 اور مسلمان ملک ہیں انہوں نے ان کے ویزز کے اوپر نئے ویزز کے اوپر کچھ کیا، لیکن اس سے بھی بات چیت چل رہی. لیکن میری بالکل ان کی جو ایم بی زیڈ ہے ان سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. سو کوئی ایشو نہیں ہے. ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، اور چائنا سے پرابلی وہ ریلیشن شپ ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک، آپ کو پتہ ہے افغانستان سے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشن شپ جو میرے خیال میں پہلے کبھی تھی نہیں، اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے آج امریکہ، بجائے ڈو مور کہنے کہ آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جو پاکستان نے پیس پروسیس کے اندر مدد کی ہے، پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلاگ میں، وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر پاکستان پلیسڈ ہے فارن پالیسی میں چیلنج کرتا ہوں، پہلے کبھی بتائیں کیسے تھا. ناظرین، وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اوکے، لاسٹ کویسچن آف دا پروگرام، میڈیا ریلیٹڈ. آپ کی اس پریزنٹ گورنمنٹ کے اوپر یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ جی میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کے واچ کے انڈر متی اللہ جان جو ہے وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد ایک دم واپس آئے. علی عمران سید غائب ہو گئے. ایس سی سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل غائب ہو گئے، پھر واپس آئے.
اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو مجھے ان کا کسی کا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا ہوا. اچھا. یعنی مجھے نہیں سمجھ. ایک پہ میرے خیال میں مطیع اللہ جان یا کسی پہ تو فوری طور پہ میں نے جب ہمیں پتہ چلا ہم نے امیجیٹلی انویسٹیگیشن کروائی. Nothing happened. نہیں, ہم نے وہ واپس آ گیا. یعنی جب بھی ہوا نوٹس لیا اسی وقت وہ ریٹریو ہو گیا. پتہ تو لگے کون لے کر گیا تھا؟ وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹری کو میں نے چھوڑا تھا. لیکن میں دیکھا منصور, میں آپ کو پھر سے ایک لاسٹ بات کرتا ہوں. دیکھیں میڈیا کا میں پھر سے آپ کو کہوں کہ جو میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ڈیموکریسی کے اندر. وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے, وہ ایک تنقید کرتا ہے, گورنمنٹ اپنے ٹوز کے اوپر رہتی ہے, وہ پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرتا ہے, اور جو معاشرے کا تھاٹ پروسیس آگے بڑھتا ہی تب ہے جب کہ اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن مجھے صرف میڈیا سے جو پرابلم آتا ہے, جب میڈیا ایک پروپیگنڈا کیمپین کرتا ہے, جب میڈیا سلانڈر کرتا ہے, یعنی آپ کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے, کیونکہ اگر یہی آپ الزامات جس طرح کے میرے اوپر 2-3 لگائے گئے انہوں نے اسی دور پر, اگر کیونکہ میں برٹش میڈیا کو سب سے بہتر جانتا ہوں, میرا وہاں 20 سال سے میڈیا کے اندر تو انٹریکشن رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے, وہاں اتنے اسٹرکٹ لائبل لاز ہیں کہ اگر آپ کسی کے کیریکٹر کے اوپر وہ چیزیں کہیں جو کئی دفعہ یہاں میڈیا نے کہی, وہاں اتنے ہیوی ڈیمیجز کے فائنز ہوتے ہیں, وہاں اتنی اسٹرکٹ ان کی لائبل لاز ہیں کہ تو میڈیا کے اندر آزادی کے ساتھ پھر رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک. انفارچونیٹلی یہاں کئی دفعہ رسپانسبلٹی نہیں آتی. میں میڈیا سے کبھی بھی, مجھے میڈیا سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میڈیا, یہ غلط فہمی ہے کہ میڈیا آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹیمپریلی تھوڑا پہنچا سکتا ہے. سب سے کلاسک ایگزامپل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. سارا مین سٹریم میڈیا نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کیا, جس طرح ہم جب دیکھ رہے تھے جو مین ان کے چینلز, تو لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو لینڈ سلائڈ سے ہار جائے گا. اس نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے زیادہ ووٹ لی ہے. ٹھیک ہے. وہ اور بات ہے کہ بائیڈن اس سے زیادہ لے گیا, لیکن یہ دونوں نے ریکارڈ قائم کیا انگلینڈ کی, امریکہ کی تاریخ میں. ٹھیک ہے. سو اس سے شو کیا کرتا ہے کہ وہ تب کہ کووڈ کی وجہ سے وہ مار کھا گیا. اگر وہ کووڈ نہ ہوتی اور امریکہ میں اتنا بڑے اس وقت بے روزگاری بھی اور جو اموات ہوئی ہیں وہاں, اگر وہ نہ ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی میڈیا کرتا وہ تو جیت گیا تھا. سو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, تھوڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میڈیا اپنی فریڈم کے ساتھ ذمہ داری, آزادی کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتا. وہ مجھے تو پرسنلی تو فرق نہیں پڑتا, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ایک اکنامک سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں, وہاں جب ڈس انفارمیشن آتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. کئی دفعہ اب پہلے تو شروع میں آتے ساتھ ہی ہمارے پاس فورن کرنسی ریزروز ہی نہیں تھے, اتنا بڑا خسارہ تھا. تو ہم جب اپنے ریزروز اوپر کر رہے تھے تو روپے پہ پریشر پڑا ہوا تھا. تو کئی دفعہ رپورٹس آتی تھیں کہ جی آئی ایم ایف سے جھوٹی رپورٹس کہ آئی ایم ایف نے فیصلہ کیا جی 200 روپے کا ڈالر ہوگا. وہ ایک دم روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا. ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے, ڈالرز ہی نہیں تھے کہ روپے کو روکے نیچے گرنے سے. تو اچھا جب اگر روپیہ فری فال میں چلا جائے تو سارا ملک کو نقصان ہے. آپ کی ساری امپورٹس مہنگائی ملک میں آ گئی. وہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا نا, اس کے اوپر مجھے کئی دفعہ آبجیکشن ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا پرائم منسٹر, آخری آن اے لائٹر نوٹ, گھر پہ وہ کوئی بھی جاب کر رہا ہو اس کو پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب گھر پہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان پہ بھی ایک پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب ذرا گھر پہ بھی تھوڑا ٹائم دے دیا کریں, ہر وقت آفس میں بیٹھے رہتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہاں پریشر تو آتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ورکنگ آورز ہیں, پھر یہ نہیں کہ صرف جو آفس میں, گھر جا کے بھی مجھے اگلے دن کی بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ گھر جا کے بھی 1-1.5 گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن میں فرق یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صرف ٹائم ہی گھر پہ گزارتا ہے اور آفس پہ. نہ کوئی سوشل لائف ہے, نہ کوئی کھانوں پہ جاتا ہے, نہ کوئی شادیوں پہ جاتا ہے, نہ کوئی فورن ٹرپس پہ جاتا ہے, صرف آفس اور گھر ہے. گڈ ٹو سی دیٹ. ناظرین, پرائم منسٹر آف پاکستان سر, تھینک یو سو مچ. آج پرائم منسٹر کو ان کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے کپتان نے آج واقعی کپتان بن کر دکھایا ہے. ویری ٹف کویشچنس, اور میں آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھ سے صرف ٹاپکس مانگے گئے تھے کہ کس پہ آپ نے بات کرنی ہے. آئی نیور گیو ہم دا کویشچنس, اور میں اس بات کی تعریف کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر کی کہ انہوں نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں.
وہ جوابات آپ کو کیسے لگے یہ فیصلہ تو آپ کریں گے، لیکن اٹ ٹیکس گٹس کہ بینگ اے پرائم منسٹر آپ پھر بھی اپنے سب سے بڑے کرٹک کو میڈیا کے اندر فیس کریں. ہیٹس آف ٹو ہم. ناظرین، پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.